بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کی روشنی افغانستان میں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب افغانوں کو اپنی نجات کے لیے کسی ایسے رہنما کی ضرورت تھی جو انہیں انسانوں کی غلامی سے نکال کر دین فطرت کی طرف لے جائے اور اقوام عالم کے ہاتھوں میں کھلونا بننے کی بجائے انہیں اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کا کرینہ سکھائے۔ ایران میں نوشیروان کی موت کے بعد انہیں اپنے نجات دہندہ کے لیے زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا۔ سرزمین عرب میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہو چکی تھی۔ معرکہ بدر میں اسلام فتح یاب ہو چکا تھا۔ دنیا والے مدینہ منورہ میں پہلی اسلامی حکومت کے قیام کی خبریں سن کر حیرت زدہ تھے۔ کچھ ہی دنوں بعد فارس کے بدتنیت ساسانی حکمران خسرو پرویز کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکتوب مبارک پہنچا۔ خسرو پرویز نے نامہ مبارک چاک کر ڈالا اور یمن کے ایرانی گورنر کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرفتار کر کے ایران بھجوانے کا حکم دیا۔ پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرویز کی اس جسارت پر اس کی ہلاکت اور اس کی سلطنت کے عنقریب پارا ہونے کی پیش گوئی فرمائی، جو حرف بحرف پوری ہوئی۔ پرویز کو اس کے بیٹے شیرویہ نے قتل کر دیا اور اس کے ساتھ ہی ایران کی ساسانی سلطنت کا زوال شروع ہو گیا۔ نظام حکومت ایسا ابتر ہوا کہ اس کا سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ چند برسوں میں ساسانی خاندان میں کوئی ایسا مرد نہ بچا جو سلطنت سنبھال سکتا ہو۔ ایرانیوں نے علامتی طور پر ایک عورت کو تخت پر بٹھا لیا۔ افغانستان کے اکثر اضلاع ان دنوں صوبہ خراسان کی حدود میں شامل تھے۔ خراسان سلطنت ایران کا وسیع رقبے پر پھیلا ہوا صوبہ تھا۔ یاقوت حموی کے بیان کے مطابق خراسان کی حدود عراق کے قصبے جوین سے شروع ہوتی تھی اور اس کی آخری حدود ہندوستان کی جانب تخار، غزنی اور سیستان، جس میں نیمروز، فرا اور جنوبی افغانستان کے اضلاع شامل ہیں، تک جا پہنچتی تھی۔ نیشاپور، ہرات، مرو، بلخ، تلقان اور سرخس جیسے بڑے بڑے شہر اس میں شامل ہیں۔ علامہ بلازری کے قول کے مطابق افغانستان کے دیگر کئی شہر مثلاً جوزجان، بغلان، بامیان، کابل اور دریائے آمو کے پار واقع ترمز اور بخارا بھی خراسان کا حصہ ہیں۔ موجودہ خراسان، جو مشرقی ایران کا ایک صوبہ ہے، دراصل اصل خراسان کا ایک چھوٹا سا جز ہے۔ ساسانی خاندان میں انتشار کے ساتھ ہی افغانستان کے قبائلی سرداروں کی خود مختاری بھی بڑھنے لگی۔ جنوبی افغانستان کے صوبے سیستان میں رتبیل، ہرات میں برازان، کابل میں ترنشا، جوزجان میں خدات اور بلوچستان میں کشمیران شاہ نے خود مختار حکومتیں قائم کر لیں اور ہر ایک نے خود کو شاہ کے لقب سے آراستہ کر لیا۔ جزیرۃ العرب میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کو کفر و شرک اور ظلم و ستم کی تاریکی سے نکالنے کے لیے قیامت تک جاری رہنے والے سلسلہ جہاد کا آغاز فرما چکے تھے اور اس عظیم مقصد کے لیے صحابہ کرام علیہم رضوان جیسی جانثاروں کی جماعت تیار ہو چکی تھی۔ انہیں کیسر و کسریٰ کے تخت و تاج پیروں میں روندنے کی بشارت بھی زبان نبوی سے مل چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ظاہری دنیا سے پردہ کرنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلامی لشکر جزیرہ عرب سے مرتدین اور باغیوں کا صفایا کرتے ہوئے شام اور ایران کی سلطنتوں کے ایوان ہلانے لگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک طرف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ بن الجرح رضی اللہ عنہ جیسے بطل جلیل دمشق اور القدس پر فتوحات کے پرچم لہرا رہے تھے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ صحرائے سینا سے گزر کر مصر کے قلب تک جا پہنچے تھے اور دوسری طرف حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ قادسیہ کے میدان میں ساسانیوں کے آخری تاجدار یزدگرد کا غرور خاک میں ملا چکے تھے۔ ایران کا پایہ تخت مدائن فتح ہو گیا تھا اور ہزیمت خوردہ بادشاہ اپنے متحد قبائل سے مدد کی امید پر خراسان کی طرف فرار ہو چکا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ اسلامی لشکر کو سرزمین افغانستان کی طرف بڑھنے کی ضرورت پیش آئی۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شمالی افغانستان کے فاتح عظیم مسلم جرنیل حضرت احنف بن قیس تھے، جو بڑے تجربہ کار، جنگجو اور مدبر انسان تھے۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ پایا تھا، مگر زیارت کا شرف حاصل نہ ہو سکا تھا۔ ان کی مہمات کا آغاز تب ہوا جب حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو یزدگرد کے تعاقب میں خراسان کی حدود عبور کرنے کا حکم دیا۔ خراسان کی حدود میں پہلا شہر تبسین تھا، جسے خراسان کا دروازہ کہا جاتا تھا۔ احنف بن قیس اس طرف روانہ ہوئے اور 22 ہجری میں اسے بآسانی فتح کر لیا۔ اس کے بعد وہ ہرات کی جانب بڑھے اور معمولی جنگ کے بعد یہاں قبضہ کر لیا۔ یزدگرد نے اپنے معاون قبائل کے ساتھ بلخ میں ڈیرے ڈال دیے اور ساتھ ہی اپنے پڑوس کی قدیم چینی بادشاہت کی طرف کمک کے لیے ہرکارے دوڑا دیے۔ اسلامی فوج نے یزدگرد کو زیادہ موقع نہ دیا اور بلخ پہنچ کر ایک زوردار معرکے کا آغاز کر دیا۔ یزدگرد کو شکست ہوئی اور وہ دریائے آمو پار کر کے اپنے حلیف چینی حکمران کے پاس فرار ہو گیا۔ احنف بن قیس نے بلخ سے لے کر تخار تک تمام علاقوں پر قبضہ کر لیا اور ربیع بن عامر کو تخار کا انتظام سونپ دیا۔ ان فتوحات کی اطلاع حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوئی تو فرمایا، کاش ہمارے اور اہل خراسان کے درمیان آگ کا سمندر ہوتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، امیر المومنین یہ کیوں فرمایا؟ فرمایا، اس ملک کے لوگ 3 بار جھاڑے جائیں گے اور تیسری بار ان کو جڑ سے کاٹ دیا جائے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ ایسا مسلمانوں کے ساتھ نہ ہو، بلکہ جو پیش آنا ہو وہیں کے باشندوں کے ساتھ پیش آئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غالباً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم میں ایسی احادیث ہوں گی جس میں خراسان افغانستان میں مستقبل کی شدید جنگیں وقوع پذیر ہونے اور غیر معمولی حوادث ٹوٹنے کا ذکر ہوگا۔ تاریخ ثابت کرتی ہے کہ واقعی یہ سرزمین بڑی بڑی آزمائشوں اور جنگوں کا نشانہ رہی۔ چنگیز خان کے حملے میں تو واقعتاً یہاں آبادی کو جڑ سے اکھاڑ دیا گیا۔ سوویت یونین کی یلغار میں بھی اسی قسم کا قتل عام ہوا اور یہ سلسلہ اب آخر میں امریکی یورش تک جا ختم ہوا ہے۔ شمالی افغانستان میں تخار تک کے علاقوں کی فتح احنف بن قیس کا کارنامہ ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں آگے بڑھنے اور دریائے آمو عبور کرنے سے روک دیا تاکہ مفتوحہ علاقوں کی تعمیر و ترقی اور وہاں تبلیغ اسلام کی طرف توجہ دی جائے۔ چنانچہ تخار شمالی افغانستان کے مفتوحہ علاقوں کی آخری سرحد قرار پایا۔ جنوبی افغانستان عاصم بن امرو نے فتح کیا، جس کے باعث انہیں فاتح سیستان کہا جاتا ہے۔ نمروز کا موجودہ صدر مقام زرنج، جو اس وقت جنوبی افغانستان کا مرکز سمجھا جاتا تھا، انہی کے ہاتھوں فتح ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پیش قدمی یہاں پر روک دی گئی تھی۔ اس طرح سیستان افغانستان کے جنوب کا آخری مفتوحہ صوبہ بن گیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران اور افغانستان کے باشندوں کے مزاج اور ان علاقوں کے طبعی و جغرافیائی فرق کو خوب سمجھتے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ جس رفتار سے اسلامی فوجوں نے ایران کی وسیع و عریض سلطنت کی حدود میں پیش قدمی کی ہے، اسے افغانستان میں برقرار رکھنا ممکن نہیں۔ اس لیے وہ افغانستان پر مسلسل فوج کشی غیر ضروری بلکہ نقصان دہ سمجھتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت احنف بن قیس رضی اللہ عنہ کو مزید پیش قدمی سے روک دیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ رائے نہایت دور اندیشی اور بالغ نظری پر مبنی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ ایران کی عیش پسند قوم کی بنسبت اہل افغانستان حد درجہ جفاکش اور جنگجو ہیں۔ وہ دشوار گزار پہاڑوں اور گھاٹیوں میں طویل مدت تک لڑنے کا فن جانتے ہیں۔ حریف کی بڑی سے بڑی فوج کو الجھا کر اس کنات کا بند کر سکتے ہیں۔ ان کی کوئی مرکزی حکومت یا بادشاہت نہیں ہے جس کے ختم ہوتے ہی پوری قوم سرنگوں ہو جائے گی، بلکہ یہاں ہر وادی میں ایک نئے سردار اور ہر پہاڑ پر ایک نئے دشمن کا سامنا کرنا ہوگا۔ علاوہ ازیں افغان سرداروں کو سیما صفتی
اور تیز مزاجی بھی مسلم تھی۔ طاقتور حریف سے وقتی طور پر دب کر صلح کرنا اور موقع ملتے ہی بغاوت کر دینا ان کا قدیم طریقہ کار تھا، جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ فاروقی فراست کے مطابق ان تمام خطرات کا تدارک اسی صورت میں ہو سکتا تھا جب افغان قوم اسلام کو دل و جان سے قبول کر کے اسلامی لشکر کا حصہ بن جائے۔ جب تک یہ کیفیت پیدا نہ ہو، علاقوں پر علاقے فتح کرتے جانا خلاف مصلحت تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اہل افغانستان کی دلیری، جرات، ہمت اور سادگی سے بھی بخوبی واقف تھے۔ انہیں یقین تھا کہ اسلام کی خوبیاں دیکھنے کے بعد یہ لوگ اسلام کے بہترین سپاہی ثابت ہوں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افغانوں کے اس استحصال سے بھی آگاہ تھے جو صدیوں سے ظالمانہ حکومتوں کی متحدی میں جاری تھا۔ مقامی سرداروں کا ظلم و ستم بھی ان سے ڈھکا چھپا نہیں تھا۔ وہ جانتے تھے کہ افغان عوام عدل، مساوات اور اخوت پر مبنی نظام کے متلاشی ہیں۔ اسلام کی تعلیمات سامنے آتے ہی وہ خود اسلام کی جھولی میں آ گریں گے اور سخت ترین مزاحمت کا یہ قلعہ اسلام کا قلعہ بن جائے گا۔ یہ وہ نظریہ تھا جس کی بنا پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلامی لشکر نے افغانستان میں پھونک پھونک کر قدم رکھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی یہی طرز عمل اپنایا گیا۔ کوشش یہی کی گئی کہ قبائل کے سردار اسلام قبول کر لیں یا جزیہ دینے پر آمادہ ہو جائیں۔ جنگ کی نوبت نہ آئے، یہ پالیسی کامیاب رہی۔ اگرچہ جہاں جنگ ناگزیر تھی وہاں مارکہ آرائی بھی ہوئی، بعض جگہ خون ریز جنگیں بھی ہوئی، مگر اکثر قبائل نے اسلامی جرنیلوں کے حسن سلوک، اعلیٰ کردار اور اخلاق سے متاثر ہو کر جزیہ دینے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ چونکہ مسلمانوں نے انہیں کسریٰ کے مظالم سے نجات دلائی تھی، اس لیے وہ بہرحال مسلمانوں کو اپنا نجات دہندہ سمجھتے تھے۔ خلفائے راشدین کے سنہرے زمانے میں ایران اور ایشیائی روم کی سلطنتیں صرف 12 سال کے اندر اندر اسلامی عملداری میں شامل ہو گئی تھی، مگر افغانستان جس کا رقبہ نسبتاً بہت کم تھا لگ بھگ 20 سال میں فتح ہوا۔ اس کی وجہ سے وہی اتحاد کی پالیسی تھی جس کی بنیاد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھ گئے تھے۔ یہ دور افغانستان میں عوامی فلاح و بہبود اور اسلامی ذہن سازی کا دور تھا۔ اسلام کے مجاہدوں نے افغان عوام کے سامنے عدل و انصاف کا بے مثال نمونہ پیش کیا۔ ان کے ہاں آقا اور غلام کا فرق نہیں تھا، قانون کی نظر میں سب برابر تھے۔ افسر اور سپاہی ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے اور ایک ہی صف میں نماز پڑھتے تھے۔ ان اول العزم مسلمانوں نے یہاں مساجد بنائیں، کنویں کھدوائے، شہروں کی حفاظت کے لیے فصیلیں تعمیر کیں، خشک علاقوں میں کاریزیں کھدوائیں، چنانچہ بنجر علاقوں میں فصلیں لہلہانے لگیں۔ صدیوں سے بھاری ٹیکس ادا کرنے والے مفلوک الحال کسانوں کو پہلی بار جابرانہ ٹیکسوں سے نجات ملی اور وہ اپنی محنت کا پھل پانے لگے۔ اس نئی معاشرت سے متاثر ہو کر افغان قبائل رفتہ رفتہ بدھ مت، ہندو مت اور زرتشت کے مشرکانہ فرزودہ نظریات سے متنفر ہونے لگے اور دن بدن اسلام کے قریب آتے چلے گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے 7ویں سال یہ دیکھ کر کہ وسطی افغانستان میں جہاں غزنی اور کابل جیسے بڑے اور مرکزی شہر ہیں اب تک اسلام کی روشنی سے محروم ہے، افغانستان میں مزید پیش قدمی کا فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ اس لیے بھی ناگزیر تھا کہ انہی دنوں شمالی اور جنوبی افغانستان کے مفتوحہ صوبوں میں ایران کے آخری معزول بادشاہ یزدگرد کی سازشوں کے باعث متعدد مقامات پر بغاوت پھوٹ پڑی تھی۔ چنانچہ احنف بن قیس شمالی افغانستان کے چپے چپے سے واقف تھی، اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نائب عبداللہ بن عامر نے شمال کی مہم ان کے سپرد کی۔ یہ 31 ہجری کا واقعہ ہے۔ احنف شمالی افغانستان پہنچے تو معلوم ہوا کہ تخار کے مقام پر تالقان، جوزجان اور فاریاب کے باغیوں کی مشترکہ فوج ان سے مقابلے کے لیے تیار ہے۔ احنف بن قیس نے ایک دستہ خواجہ غار سے 40 کلومیٹر مشرق میں واقع قصبے رستاق کی طرف روانہ کر کے اس پر قبضہ کیا اور اس کے بعد جنوب کی طرف اصل محاذ جنگ پر پہنچ گئے۔
لشکروں کا آمنا سامنا ہوا تو باغیوں کے سردار نے نیزہ تھام کر احنف پر زوردار وار کیا۔ یہ وار بچا گئے اور حملہ آور سردار کے ہاتھ کو گرفت میں لے کر ایسا جھٹکا دیا کہ نیزہ ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ احنف بن قیس یہی نیزہ تھام کر دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ معرکہ کارزار گرم ہوا، حریف نے ڈٹ کر مقابلہ کیا مگر ایک خون ریز جنگ کے بعد اسے پسپا ہونا پڑا۔ اس شکست کے بعد تالقان اور فاریاب کے باشندوں نے بغیر لڑے اپنے شہر حوالے کر دیے، جبکہ جوزجان جہاں شکست خوردہ دشمنوں کی خاصی تعداد جمع ہو چکی تھی لڑائی کرنے کے بعد فتح کیا گیا۔ ہرات اور بلخ کے باشندوں نے اسلامی فوجوں سے لڑائی مول نہ لی بلکہ ان کا استقبال کیا۔ بلخ کے عمائدین نے مسلمانوں کو بیش بہا تحائف پیش کر کے اپنی خیر خواہی کا ثبوت دیا۔ اس موقع پر بلخ اور اس کے گرد و نواح کے حاکم بازان نے احنف بن قیس سے درخواست کی کہ اس کا خاندان اس علاقے کا پشت در پشت حاکم چلا آ رہا ہے، لہٰذا انہیں باج گزار نہ بنایا جائے۔ ہاں، اہل بلخ خراج کے طور پر انہیں 60,000 درم دیا کریں گے۔ احنف بن قیس نے اسے قبول کرتے ہوئے تحریر لکھ دی: تمہاری درخواست قبول کی جاتی ہے۔ ہاں، مسلمانوں کو کمک پہنچانا تم پر لازم ہوگا۔ اگر اسلام قبول کر لو گے تو عزت اور مال حاصل کرو گے اور میرے اور تمام مسلمانوں کے برابر شمار ہوگے۔ اس معاہدے پر احنف بن قیس کی مہر اور 5 مسلمان افسران کے دستخط بھی تھے۔ جنوبی افغانستان میں باغیوں کے اتصال اور مزید فتوحات کے لیے عبد الرحمن بن سمرہ کو بھیجا گیا۔ یہ نامور اسلامی جرنیل جب جنوبی افغانستان کے مرکز زرنج پہنچے تو باغیوں کی ہمت جواب دے گئی۔ اس طرح زرنج اور گرد و نواح کے علاقے لڑائی کے بغیر فتح ہو گئے۔ اب عبد الرحمن بن سمرہ کے سامنے افغانستان کے 2 بڑے شہر تھے جو فلک بوس پہاڑوں کے حصار میں آباد اور اب تک اسلامی فوجوں کی قدم بوسی سے محروم تھے۔ آگے بڑھنے سے پہلے وہ عقب کو مضبوط کرنے کے لیے پہلے جنوب کی طرف بڑھتے چلے گئے اور بلوچستان کا کچھ علاقہ فتح کر لیا۔ ہر طرف سے مطمئن ہو کر وہ افغانستان کے مرکزی شہروں کی طرف بڑھے۔ ان کے سامنے پہلا بڑا شہر قندھار تھا۔ یہاں ایک پہاڑ پر ایک بہت بڑا بت خانہ تھا جس میں زوز نامی ایک بت تھا۔ یہ بت مکمل طور پر سونے کا بنا ہوا تھا۔ اس کی آنکھ کی جگہ بیش قیمت یاقوت جڑے ہوئے تھے۔ زوز بت کی نسبت سے اس پہاڑ کو کوہ زوز کہا جاتا تھا۔ یہ بت خانہ جنوبی افغانستان میں ہندو مت اور بدھ مت کی یادگار تھا۔ نہ صرف افغانستان بلکہ سندھ اور ہندوستان تک کے بت پرست اس زرعی مجسمے کی عبادت کے لیے یہاں آتے تھے۔ اس بت کدے کی اہمیت سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس وجہ سے قندھار اس زمانے میں بت پرستوں کا بہت بڑا مرکز شمار ہوتا تھا۔ ایک رائے کے مطابق قندھار کا لفظ گندھارا سے نکلا ہے۔ گندھارا آرٹ یا گندھارا تہذیب وہ قدیم مشرکانہ ثقافت ہے جو بدھ مت کی ترویج کے نتیجے میں ہندوستان، افغانستان اور چین میں پھیلی تھی۔ عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قندھار پہنچے تو شہر کے باشندے کوہ زوز کی طرف نکل گئے اور بت کدے کی مضبوط فصیل میں پناہ لے لی۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بت کدے کا محاصرہ کیا۔ مجبور ہو کر اہل شہر نے صلح کی درخواست کی جو قبول کر لی گئی۔ عبد الرحمن بن سمرہ بت کدے میں داخل ہوئے۔ یاقوت جڑی آنکھوں والا سونے کا بے حس و حرکت مجسمہ ان کے سامنے تھا۔ انہوں نے بت کے ہاتھ توڑ ڈالے اور اس کی آنکھوں کے حلقوں میں جڑے ہوئے یاقوت نوچ لیے۔ اپنے معبود کی بے بسی دیکھ کر مقامی لوگ یہ دیکھ کر حیران تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ نے دونوں یاقوت اپنے ساتھ کھڑے حیران و پریشان مقامی سردار کے حوالے کرتے ہوئے کہا: یہ سونا اور یاقوت تم ہی رکھ لو، میں صرف تمہیں یہ دکھانا چاہتا تھا کہ بت نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان۔ یہ پہلا موقع تھا کہ قندھار کے بت کدے میں ایمان کی روشن کرن چمکی اور صدیوں سے باطل نظرات کی پگ ڈنڈیوں پر اندھا دھند دوڑنے والے آشفتہ سروں کو سیدھی اور روشن راہ نظر آئی۔ قندھار کے بعد اسلامی لشکر پہلی بار زابر اور ارزگان کے پہاڑی علاقوں میں داخل ہوا۔
خدشہ تھا کہ ان پرپیچ پہاڑی علاقوں میں خوفناک مارکے ہوں گے، مگر اس کی نوبت نہیں آئی۔ غزنی بھی دیکھتے ہی دیکھتے فتح ہو گیا اور اسلامی لشکر نے کابل کا رخ کیا۔ اگرچہ شہر نہایت محفوظ تھا، مگر کابل اور وسطی افغانستان کے حکمران نے، جس کا لقب رتبیل تھا، دب کر صلح کر لی۔ اس طرح عبد الرحمن بن سمرہ نے کسی دشواری کے بغیر کابل کو اسلامی سلطنت میں شامل کر لیا۔ یہ دور خلافت راشدہ میں افغانستان کی آخری مہم تھی۔ کابل کی فتح کے بعد گویا پورا افغانستان سرنگوں ہو چکا تھا اور اس علاقے میں اسلام کی اشاعت میں کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہی تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں بڑے فقہا و صوفیہ بھی شامل تھے، جن میں حضرت حسن بصری رحمہ اللہ بھی شامل تھے۔ یہ حضرات اس علاقے میں اسلام کی اشاعت اور علوم دینیہ کی ترویج میں مصروف ہو گئے۔ یہ کاوشیں بار آور ثابت ہوئیں اور کچھ عرصے میں ہی افغان قبائل کی اچھی خاصی تعداد مسلمان ہو گئی۔ تاہم یہاں اشاعت اسلام کا کام تدریجاً ہوا اور یہاں اس کی تکمیل کے لیے کم از کم ایک نسل کو بھرپور محنت کرنا پڑی۔ بہرحال خلافت راشدہ کے اختتام تک افغانستان امن و سکون کا گہوارہ بن چکا تھا اور یہاں کے عوام جو کسریٰ اور دیگر بادشاہوں کے جور و ستم سے جاں بلد تھے، مطمئن اور خوشگوار زندگی بسر کر لگے تھے۔ ساسانی خاندان کا آخری تاجدار یزدگرد روپوشی کے ایام میں کسی کسان کے ہاتھوں گمنامی کی موت مارا جا چکا تھا اور صدیوں پرانی یہ جابرانہ حکومت ایک افسانہ بن کر رہ گئی تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں بعض شورش پسندوں نے افغانستان میں فتنہ انگیزی کی، جس سے علاقے کی صورتحال بگڑ گئی۔ کئی شہروں میں بغاوت ہو گئی۔ بہرکیف اسلامی خلافت کے مشرقی صوبوں کے حاکم عبداللہ بن عامر نے بلا تاخیر اس کا تدارک کیا۔ ان کے حکم پر قیس بن ہیثم نے بلخ پر چڑھائی کی۔ بلکہ باشندوں میں اب تک آتش پرستی کے جراثیم باقی تھے۔ قیس نے ان کا آتش کدہ ختم کر دیا۔ ایک اور جرنیل عبداللہ بن حازم نے ہرات اور بادغیس کی صورتحال کو سنبھالا۔ وسطی اور جنوبی افغانستان میں بغاوت پھیل گئی تو حضرت امیر معاویہ کے نائب عبداللہ بن عامر نے فاتح کابل عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بار پھر اس سرزمین کی طرف بھیجا۔ عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طوفان کی طرح افغانستان میں داخل ہوئے۔ عہد عثمانی میں انہوں نے کسی غیر معمولی تگ و دو کے بغیر یہ علاقہ فتح کر لیا تھا، مگر اس بار انہیں شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، مگر وہ مزاحمت کی ہر دیوار کو گراتے چلے گئے۔ انہوں نے کابل کا سختی سے مظاہرہ کر لیا۔ دن گزرتے گئے، پہاڑوں اور سنگین فصیلوں کی پناہ میں یہ شہر کسی طرح فتح ہونے میں نہیں آتا تھا۔ محاصرہ کئی ماہ جاری رہا۔ اس محاصرے میں عمرو بن عبید اللہ، حسن بصری، عبد الصمد بن حبیب جیسی نامور شخصیات بھی موجود تھیں۔ محاصرے کے دوران حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درس حدیث بھی جاری رہا۔ عبد الصمد بن حبیب رحمہ اللہ نے اس محاصرے میں صلاۃ الخوف کی وہ حدیث سماعت کی جو ابو داؤد شریف کی کتاب الطہارت میں اس حوالے سے موجود ہے کہ یہ کابل کے محاذ پر سنائی گئی۔ کوئی چارہ نہ پا کر آخر عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منجنیقوں کے استعمال کا فیصلہ کیا۔ منجنیقوں کے لیے بھاری کم پتھر شہر کی دیواروں پر پھینکے جانے لگے۔ ایک جانب کی دیوار ضرب مسلسل نہ سہ سکی اور اس میں شگاف پڑ گیا۔ رات کے وقت کابلیوں نے شگاف پر کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، مگر مجاہدین نیزوں کے وار کر کے انہیں شگاف سے پیچھے دھکیلتے رہے۔ صبح ہوتے ہی قابلی باشندے جان ہتھیلی پر رکھ کر باہر نکل آئے۔ گھمسان کا رن پڑا۔ کابل کی فصیلوں تلے ایک زوردار مارکے کے بعد لشکر اسلام فتح یاب ہوا اور شہر پر قبضہ کر لیا گیا۔ افغانستان کی تاریخ میں کابل کو بزور قوت حاصل کرنے کے کارنامے گنے چنے ہیں، اس لحاظ سے یہ ایک تاریخی فتح تھی۔ یہ لڑائی اس لحاظ سے بھی یادگار تھی کہ اس میں مسلمانوں نے اس سرزمین میں پہلی بار منجنیقوں کا استعمال کیا اور ان کے ذریعے شہر کی فصیل کے پرخچے اڑا دی۔ عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں سے فارغ ہوتے ہی جنوبی افغانستان کا رخ کیا
اور قندھار اور زابل کو یکے بعد دیگرے 3 لڑائیوں کے بعد فتح کر لیا۔ ان فتوحات کے بعد باغیوں کا زور بالکل ٹوٹ گیا۔ سن 47 ہجری میں غور کے لوگوں نے سرکشی کی، مگر حکم بن عمرو غفاری نے ان پر قابو پا لیا۔ 50 ہجری میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ربیع بن زیاد کی قیادت میں 50,000 سپاہی شمالی افغانستان میں متعین کر دیے، جس سے یہاں مستقل امن قائم ہو گیا۔ درمیان میں چند بار شورش پسندوں نے فتنہ انگیزی کی کوشش کی، مگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے باہمت اصحاب نے انہیں کامیاب نہ ہونے دیا، اور یہاں عمومی طور پر خلافت راشدہ کے دور کی طرح امن و آشتی کا ماحول رہا۔ مختصراً یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں افغانستان کی فتوحات کی تکمیل ہوئی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند برس بعد ایک بار پھر یہاں شورش پسندوں نے سر اٹھایا۔ یہ وہ دور تھا کہ عبد الملک بن مروان اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین معرکہ کارزار گرم تھا۔ ان باہمی اختلافات کی بنا پر مرکزی حکومت کمزور پڑ گئی تھی اور شورش پسندوں کو افغانستان سمیت متعدد صوبوں کے عوام میں غلط فہمیاں پھیلانے کا موقع مل رہا تھا۔ چنانچہ کابل، سیستان اور شمالی افغانستان کے کئی سرداروں نے علم بغاوت بلند کر دیا۔ ان دنوں خراسان کے والی امیہ بن عبداللہ تھے۔ رتبیل، جو کابل اور سیستان کا مشہور قبائلی سردار تھا، ان کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا۔ اس سے قبل 47 ہجری میں ربیع حارثی، 51 ہجری میں عباد اور 62 ہجری میں یزید اور ابو عبیدہ نامی عرب افسران یکے بعد دیگرے رتبیل کے خلاف معرکہ آرا ہوئے تھے، مگر رتبیل کا زور کسی سے نہ ٹوٹ سکا تھا۔ اس بار امیہ بن عبداللہ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو اس کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا۔ یہ 74 ہجری کا واقعہ ہے۔ رتبیل پہاڑی دروں اور چوٹیوں کا شناور تھا۔ اس نے عبداللہ کی راہ میں کوئی مزاحمت نہ کی۔ جب اسلامی لشکر بلند پہاڑوں کی تنگ و تاریک گھاٹیوں میں گھس آیا تو رتبیل نے ناکہ بندی کر کے اسے محاصرے میں لے لیا۔ عبداللہ کو اب اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس نے مجبور ہو کر رتبیل سے اس وعدے پر صلح کر لی کہ آئندہ اسلامی لشکر اس علاقے میں قدم نہیں رکھے گا۔ 78 ہجری میں ایک اور مسلم جرنیل عبداللہ بن ابی بکر رتبیل کا فتنہ فروغ کرنے کے لیے جنوبی افغانستان پہنچے۔ انہوں نے رتبیل کے علاقے میں دور تک پیش قدمی کر کے سیستان کے خاصے بڑے حصے پر قبضہ کر لیا اور رتبیل کے کئی قلعے پیوند زمین کر دیے۔ ان کامیابیوں نے انہیں اتنا بے فکر کر دیا کہ وہ عقب کا خیال کیے بغیر آگے بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ کابل کے گرد و نواح میں پہنچ گئے، جو کہ باغی قبائل کا مضبوط ترین مرکز تھا۔ وہ کابل سے 56 میل کے فاصلے پر تھے کہ انہیں اطلاع ملی کہ رتبیل نے واپسی کے راستوں کی ناکہ بندی کر کے انہیں محاصرے میں لے لیا ہے۔ مجبور ہو کر عبداللہ بن ابی بکر نے رتبیل سے صلح کی بات شروع کی۔ رتبیل نے 7 لاکھ درہم ادا کرنے کا مطالبہ کیا۔ اسلامی فوج نے قبول کر لیا، مگر لشکر اسلام کے ایک اور جرأت مند افسر شریح بن ہانی نے مصالحت سے انکار کر دیا اور کہا اگر ہم نے یہ شرط قبول کر لی تو اس ملک میں اسلام ہمیشہ کے لیے کمزور ہو جائے گا۔ موت کا ایک دن طے ہے، اس سے بچ کر تم کہاں بھاگ سکتے ہو؟ مجاہدین کی ایک جماعت نے شریح بن ہانی کی آواز پر لبیک کہا اور رتبیل کے جنگجوؤں سے بھڑ گئے۔ معرکہ کارزار گرم ہوا، جس میں اسلامی فوج کے سپاہی بڑی تعداد میں شہید ہو گئے۔ باقی ماندہ افراد بڑی مشکل سے محاصرہ توڑ کر نکلنے میں کامیاب ہوئے۔ یہ دور شمال اور جنوب میں اسلامی فتوحات کے پھیلاؤ کا دور تھا، مگر افغانستان میں اسلامی دائرۂ عمل آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے ہٹ رہا تھا۔ اس صورتحال کو برداشت نہیں کیا جا سکتا تھا۔ عراق کے گورنر حجاج بن یوسف نے اس پر شدید بے چینی ظاہر کی اور 80 ہجری میں عبد الرحمن بن اشعث کو ایک عظیم لشکر کے ساتھ افغانستان روانہ کیا۔ اس لشکر میں بڑے بڑے نامور علماء کرام، محدثین اور فقہاء کرام بھی شامل تھے۔ عبد الرحمن بن اشعث ایک کہنہ مشق سپاہی تھے۔ انہوں نے سابقہ مہمات کی ناکامی کو سامنے رکھتے ہوئے بڑی محتاط پیش قدمی کی۔ ہر منزل پر وہ واپسی کے راستوں اور عقب کی حفاظت کا
سخت انتظام کر کے آگے بڑھتے گئے۔ رتبیل کھلے میدان میں ان سے مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، اب وہ ناکہ بندی اور محاصرے کی چال بھی نہیں چل سکتا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ رتبیل پسپا ہوتا چلا گیا۔ ایک طویل مدت تک یہ مہم جاری رہی اور جنوبی افغانستان کا بڑا حصہ فتح ہو گیا۔ ابھی یہ مہم مکمل نہیں ہوئی تھی، مگر چونکہ عبد الرحمن بن اشعث سابقہ مہمات کے پیش نظر تیز گامی کو نقصان دہ سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے فوج کو کچھ عرصہ آرام کا حکم دیا۔ افغانستان میں فوج کی پیش قدمی رکنے کی اطلاع نے حجاج بن یوسف کو غضبناک کر دیا۔ اس نے عبد الرحمن بن اشعث کو آگے بڑھنے کے کئی حکم روانہ کیے، مگر عبد الرحمن بن اشعث نے ہر بار معذرت کی، جس پر حجاج نے اسے قیادت سے سبکدوشی کا حکم نامہ بھیج دیا۔ عبد الرحمن بن اشعث نے اس حکم پر عمل درآمد سے انکار کر دیا اور رتبیل سے صلح کا معاہدہ کر کے حجاج کے خلاف شمشیر سونت لی۔ حجاج کے مظالم سے مسلمان پہلے ہی نالاں تھے، اس لیے ایک بہت بڑا طبقہ جس میں ابراہیم نخعی، امام شعبی اور سعید بن جبیر رحمہ اللہ جیسے بڑے عالم شامل تھے، عبد الرحمن بن اشعث کے ساتھ ہو گیا۔ 82 ہجری میں عبد الرحمن بن اشعث اور حجاج بن یوسف کی فوجوں کے مابین کئی معرکے ہوئے۔ افغانستان، ایران اور عراق کے مختلف شہروں میں یہ کشاکشی جاری رہی۔ باغی افغان سردار رتبیل بھی مسلمانوں کی اس خانہ جنگی کو ہوا دینے میں پوری طرح شریک تھا۔ اس نے کئی مواقع پر عبد الرحمن بن اشعث کی مدد کی، مگر انجام کار ابن اشعث کو تمام محاذوں پر شکست ہوئی اور اس نے رتبیل کے پاس پناہ لے لی۔ رتبیل نے کچھ عرصہ پناہ کی لاج رکھی، مگر بالآخر حجاج کے انتقام کے ڈر سے انہیں قتل کر دیا۔ افغانستان میں جاری شورشوں اور بغاوت کو بڑی حد تک فروغ کرنے کا سہرا نامور اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک کے سر ہے۔ اس دور میں اسلامی تاریخ کے نامور کمانڈر قتیبہ بن مسلم بہلی کو افغانستان کا حاکم مقرر کیا گیا۔ انہوں نے افغانستان پہنچ کر اپنی تمام تر توجہ علاقۂ امن و سلامتی اور شورشوں کو فروغ کرنے پر مذکور کر دی۔ انہوں نے موقع محل کی مناسبت سے کہیں نرمی مذاکرات کا راستہ اپنایا اور کہیں قوت بازو سے کام لیا۔ 99 ہجری میں وہ بادغیس کے باغی حکمران نیزک کی سرکوبی کے لیے نکلے۔ نیزک شروع میں ایک عرصے تک مسلمانوں کا معاون رہا تھا، مگر ترکستان میں قتیبہ بن مسلم کی مسلسل فتوحات نے اسے خوف زدہ کر دیا تھا اور وہ مسلمانوں کی قوت سے خطرہ محسوس کرنے لگے تھا۔ چنانچہ اس نے بلخ، فاریاب، تالقان اور جوزجان سمیت شمالی افغانستان کے تمام سرداروں کو ملا کر بغاوت کا پرچم بلند کر دیا۔ علاوہ ازیں اس نے کابل کے حکمران کو بھی مسلمانوں کے خلاف اکسا کر اپنے ساتھ ملا لیا۔ تخار کا قبائلی حاکم جب غوبیہ بھی نیزک سے متاثر تھا۔ اس کے کہنے پر اس نے تخار میں بغاوت کر دی اور مقامی مسلمان حکمران کو وہاں سے بے دخل کر دیا۔ قتیبہ بن مسلم کو یہ خبر اس وقت ملی جب کہ ان کا لشکر تیار نہ تھا۔ بہرحال انہوں نے اپنے بھائی عبد الرحمن بن مسلم کو 12,000 سپاہی دے کر بروکان میں ٹھہرنے اور موسم سرما گزرتے ہی تخار کی طرف بڑھنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد انہوں نے خود نیشا پور سے بھاری کمک منگا کر تالقان پر حملہ کر دیا اور یہاں کے باغیوں کو کسی رعایت کے بغیر قتل کر دیا۔ موسم سرما گزرنے پر 91 ہجری میں انہوں نے فاریاب، جوزجان اور بلخ کو یکے بعد دیگرے کسی خون ریزی کے بغیر دوبارہ فتح کر لیا۔ نیزک اپنے جتھے کے ساتھ اسی علاقے میں مورچہ بندی کر رہا تھا۔ قتیبہ اپنے بھائی عبد الرحمن کے ساتھ اس کے تعاقب میں آگے بڑھتے گئے۔ نیزک خلم کی انتہائی دشوار گزار گھاٹی سے گزر کر بغلان پہنچ گیا اور گھاٹی پر پہرا بٹھا دیا۔ گھاٹی کے منہ پر ایک قلعہ تھا جس کا محل وقوع ایسا تھا کہ یہاں چند آدمیوں کی مدد سے بڑی فوج کی پیش قدمی روکی جا سکتی تھی۔ قتیبہ کئی دن نشیب میں پڑاؤ ڈالے آگے بڑھنے کی تدبیریں سوچتے رہے۔ خوش قسمی سے ایک مقامی آدمی مسلمانوں سے آ ملا۔ اس نے قتیبہ کو قلعے کے عقب تک پہنچنے کا ایک خفیہ راستہ بتا دیا۔ مسلمان اس راستے سے گزر کر قلعہ پر متعین باغیوں پر ٹوٹ پڑے
اور راستہ صاف کر دیا۔ قتیبہ نے براہ راست نیزک کے تعاقب میں بغلان کی طرف بڑھنے کی بجائے سمنگان کا رخ کیا اور وہاں سے نیزک کے پیچھے روانہ ہوئے۔ نیزک اس دوران بغلان سے فرار ہو کر وادی فرغانہ پہنچ گیا تھا اور کرز نامی ایک ناقابل تذکیر گھاٹی میں روپوش تھا۔ تخار کا حاکم جبغویہ بھی اس کے ساتھ تھا۔ قتیبہ نے کرز گھاٹی کا محاصرہ کر لیا۔ اس گھاٹی کو گھوڑے اور خچر بھی عبور نہیں کر سکتے تھے، اس لیے قتیبہ نے 2 ماہ تک محاصرہ جاری رکھا۔ آخر کار محصورین بھوک، پیاس، سردی اور خارش کی بیماری سے تنگ آ گئے۔ قتیبہ نے انہیں بات چیت کے ذریعے باہر بلوایا۔ جبغویہ کی جاں بخشی کر دی گئی، مگر نیزک نے 2 سال سے اسلامی لشکر کو تنگ کر رکھا تھا۔ اس کا جرم ناقابل معافی تھا۔ اس کا سر قلم کر کے خلیفہ کے پاس دمشق بھجوا دیا گیا۔